آج ہم قافیہ کے سبق میں غیر منصرف پڑھیں گے۔ ہم نے شروع میں کلمہ اور کلام کی تعریف پڑھی، پھر کلمے کی 3 قسمیں پڑھی، اسم، فعل اور حرف۔ پھر ہم نے اسم کی تعریف پڑھی، اس کی علامتیں پڑھی، اور اس کی 2 قسمیں معرب اور مبنی، اور پھر اس میں سے معرب کو لے کر ہم نے معرب کی تعریف پڑھی، اعراب کی تعریف پڑھی، اور اس میں معرب کی اعراب کے اعتبار سے 9 قسمیں مفرد منصرف سے لے کر اعراب تقدیری تک کی جو 9 قسمیں ہیں وہ ہم نے پڑھی۔ ان 9 اقسام میں سے ایک قسم ہے غیر منصرف، جو کہ پہلی 3 قسموں میں سے ہیں جن کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے۔ غیر منصرف کی حالت رفع پیش کے ساتھ آتی ہے اور حالت نصبی اور جری زبر کے ساتھ آتی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے غیر منصرف۔ عبارت دیکھیں، غیر المنصرف ما فیہ علتان من 9 او واحدۃ منها تقوم مقامہما وہی شعر، عدل ووصف وتانیث ومعرفہ وعجمۃ ثم جمع ثم ترکیب والنون زائدۃ من قبلها الف ووزن فعل وهذا القول تقریب مثل عمر واحمر وطلحة وزینب وابراہیم ومساجد ومعدی کرب وعمران واحمد وحکمہ الا کثرة ولا تنوین ويجوز صرفه للضرورة او للتناسب مثل سلاسل واغلالا وما يقوم مقامهما الجمع والف التانیث فالعدل خروجه عن صيغته الأصلية تحقيقا كثلاث ومثلث وأخر وجمع أو تقديرا كعمر وباب قتامة في تميم۔ غیر منصرف کیا چیز ہے؟ دیکھیں، علماء نحویین نے جب نحو کو مرتب کرتے ہوئے اعراب پر غور کیا تو انہوں نے دیکھا کہ کلام عرب میں بے شمار اسماء ایسے ہیں کہ جن کے آخر کی حالتیں کبھی حرکت کے اعتبار سے بدلتی ہیں، کبھی حروف کے اعتبار سے بدلتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے غور کیا کہ کتنی قسم کی حالتیں ہیں، تو ان کو پتہ چلا 3 حالتیں ہوتی ہیں: مرفوع ہونے کی حالت، منصوب ہونے کی حالت، مجرور ہونے کی حالت۔ مرفوع کب ہوتا ہے، اسم منصوب کب ہوتا ہے، مجرور کب ہوتا ہے، اس کے انہوں نے الگ الگ اوقات لکھے کہ اسم جب مثلا فاعل ہوگا تو مرفوع ہوگا، مفعول ہوگا تو منصوب ہوگا، اور اس کے شروع میں حرف جر ہوگا یا یہ مضاف الیہ ہوگا تو یہ مجرور ہوگا۔ مرفوعات اور منصوبات کی اس کے علاوہ اور صورتیں بھی تھیں جو انشاءاللہ قافیہ میں آگے چل کر فالمرفوعات سے ہم شروع کریں گے۔ تو انہوں نے اسم معرب کی اعراب کے اعتبار سے 9 قسم کی تبدیلیاں محسوس کی کہ 9 قسم کی تبدیلیاں ہیں۔ ایک تبدیلی میں تو حالت رفع نصبی جری یوں ہوتی ہے، دوسری میں یوں ہوتی ہے، تیسری میں یوں ہوتی ہے، اس طرح 9 قسمیں انہوں نے دریافت کی۔ ان میں سے جو غیر منصرف جن الفاظ کا انہوں نے بعد میں نام رکھا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مرفوع ہوتے ہیں تو ان کے آخر میں پیش آتا ہے، تو جیسے مفرد منصرف ہے، جیسے جمع مکسر منصرف ہے، جیسے جمع مؤنث سالم ہے، لیکن جب وہ منصوب ہوں تو ان پہ زبر آتی ہے آخر میں، لیکن مجرور ہونے کی صورت میں بھی ان کے آخر میں زبر آتا ہے۔ اب مفرد منصرف میں مجرور ہونے کی صورت میں زیر ہے، جمع مکسر منصرف میں بھی زیر ہے، جمع مؤنث سالم میں بھی مجرور ہونے کی صورت میں زیر ہے، لیکن جب بہت سارے الفاظ انہوں نے دیکھے کہ جب وہ مجرور ہوتے ہیں، ان کے شروع میں حرف جر ہو یا وہ مضاف الیہ ہوں، تو بھی ان کے آخر میں زیر کے بجائے زبر آتا ہے۔ تو انہوں نے ان تمام الفاظ کو الگ کر کے ان کے اندر قدر مشترک تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے آسان کرنے، کیونکہ قدر مشترک اگر مل جاتا کہ بھئی کس قسم کے الفاظ ہیں تو ہمیں پہچاننا آسان ہو جائے گا، ورنہ تو پتہ نہیں کئی ہزار ایسے الفاظ ہوں گے جن کی اس طریقے کی تبدیلیاں ہوتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان نحویوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے 9 چیزیں دریافت کی ہیں جس کو انہوں نے اسباب نام رکھا، علتیں نام رکھا، 9 علتیں آپ ان کو کہیں یا 9 اسباب کہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 9 چیزیں ایسی ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان اور وزن فعل۔ یہ 9 چیزیں، ان کی 9 کی تشریح ارے کی پڑھ لیں گے ہم۔ 9 چیزیں انہوں نے کہا کہ ایسی ہمیں ملی ہیں کہ ان میں سے کوئی سی بھی 2 کسی لفظ میں جمع ہو جائے تو وہ پھر اس کی حالت جری بھی زبر کے ساتھ آتی ہے۔ ایک اور چیز انہوں نے نوٹ کی کہ جو لفظ اس کیٹیگری کا ہوتا ہے اس کی آخر میں تنوین بھی نہیں آتی، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آتے، بلکہ حالت رفع میں صرف ایک پیش آتا ہے، حالت نصبی اور جری میں صرف ایک زبر آتا ہے۔ یعنی یہ جو الفاظ ہے، پھر انہوں نے ان تمام الفاظ کا نام رکھ دیا غیر منصرف۔ تو اب یوں سمجھے کہ غیر منصرف جو ہے حالت رفع میں اس کے آخر میں پیش آئے گا، حالت نصبی اور جری میں زبر آئے گا، اور نہ زیر اس کے آخر میں آئے گا، نہ اس پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آئیں گے، تنوین جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے غیر منصرف، اور یہ اس کی علامت ہے کہ 9 قسم کی چیزیں ایسی ہیں، اسباب کہہ لو، علتیں کہہ لو، کہ ان میں سے کوئی سے بھی 2 سبب اگر کسی ایک لفظ میں اکٹھے ہو جائے تو وہ پھر غیر منصرف ہوتا ہے۔ اب وہ 9 چیزیں کون سی ہیں؟ تو وہ ہیں عدل۔ اب عدل کیا ہے؟ آج کے سبق میں اس کی عبارت بھی میں نے پڑھ لی ہے، خروجہ عن صیغتہ الاصلیہ۔
بہرحال ابھی بتاتا ہوں میں. دوسری چیز ہے وصف، تیسری تانیث، چوتھی معرفہ. تو ان میں سے ایک ایک کر کے 9 اسباب کو ہمیں سمجھنا ہے. جب ہم ان 9 اسباب کو سمجھ لیں گے تو پھر ہمیں مثالوں کے ذریعے سے مزید اس کی پھر مشق کرنی پڑے گی، قرآن کریم میں سے اس کی مشق کرنی پڑے گی، تو ہمارے اوپر ایک ایک لفظ اس کا واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ترجمہ دیکھیں عبارت کا. غیر منصرف وہ اس میں معرب ہے. ماں کا مطلب ہے وہ چیز جو، وہ چیز کیا، کیونکہ ہم اس میں معرب کی ہم نے 9 قسمیں پڑھی، تو ان میں سے ایک قسم غیر منصرف ہے. تو ہم ماں کے اندر یوں ترجمہ کریں گے، غیر منصرف وہ اس میں معرب ہے جس میں 2 علتیں ہوں. کتنی علتوں میں سے؟ من 9 علتوں میں سے کوئی سی بھی 2 علتیں ہوں. علتانی نکیرہ ہے، نکیرہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی سی بھی 2 علتیں ہوں. یا پھر اچھا اب ایک اضافی چیز ہے جو میں نے ابھی تشریح میں نہیں بتائی تھی، واحدۃ منہا تقوم مقامہما، کہ ان 9 میں سے کوئی ایک ایسی چیز ہو کہ جو 2 کے قائم مقام ہوتی ہے. اب وہ 2 کے قائم مقام ہونے والی کون سی چیز ہے؟ ان میں سے ایک جمع ہے اور ایک الف تانیث ہے. ان دونوں کا ذکر فالعدل سے پہلے انہوں نے کر دیا ہے. تو یہ میں نے سمجھانے کے دوران اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا، ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو کہ پھر آپ الجھ جاتے. تو آپ ابھی ذہن میں تو یہی رکھیں کہ 9 اسباب ہیں، ان میں سے کوئی سے بھی 2 پائے جانے ضروری ہیں. وہ 9 اسباب اس شعر کے اندر ہے، وہی ہے شعر، اور یہ 9 اسباب شعر کی صورت میں پیش کر رہے ہیں. شعر کی صورت میں یوں ہیں: عدل و وصف و تانیث و معرفہ، یہ 4 ہو گئے. عجمہ جمع ترکیب، یہ 7 ہو گئے. والنون الزائد، اچھا ان کا ترجمہ تو یہی ہوگا، عدل ہے اور وصف ہے اور تانیث ہے اور معرفہ ہے اور عجمہ ہے، پھر جمع ہے، پھر ترکیب ہے. والنون الزائد من قبلها الف، تیسرا مصرع ہے یہ، اور اس کا ترجمہ ہے الف نون زائدتان، مطلب اس سبب کا نام یہ ہے. ترجمہ یوں ہوگا، اور نون ہے کہ جس سے پہلے الف زائد ہو. جب الف زائد ہو تو وہ نون بھی زائد ہوگا، نون بھی زائد ہوتا ہے. تو یہ الف اور نون دونوں زائد ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی لفظ کے آخر میں الف نون ہو اور وہ دونوں حروف علت میں سے، حروف اصلیہ میں سے نہ ہوں. وہ وزن فعل، اور وزن فعل ہے، یہ نئی چیز ہو گئی. وہذا القول تقریب، اور یہ جو قول ہے، کہ یہ جو قول ہے یعنی یہ جو شعر ہے، یہ ان 9 اسباب کو ذہنوں سے قریب کرے گا. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے هذا القول تقریب، کہ یہ قول جو ہے یہ قریب کرنا ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ تقریب، قرب یقرب تقریباً کا ترجمہ ہوتا ہے کہ کسی کو حیاکم اللہ کہنا. تو هذا القول تقریب کا مطلب یہ ہے کہ یہ 9 اسباب کا قائل ہونا، ان 9 اسباب کا اختیار کرنا اس بات کے لائق ہے کہ ان سے یوں کہا جائے کہ حیاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے، آپ نے کتنا اچھا کام کر دیا ہمارے لیے. جیسا کہ تشریح میں نے آپ کے سامنے بے اختیار ہو کر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان نحویوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو وہذا القول تقریب کا ایک یہ مطلب ہے، گویا یہ دعائیہ جملہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے عمر، اب یہ عمر جو ہے یہ عدل کی مثال ہے، احمر جو ہے یہ وصف کی مثال ہے. طلحہ، شعر کے اندر بھی دیکھیں تو شعر کی ترتیب پر انہوں نے مثالیں دی ہیں. طلحۃ تانیث کی مثال ہے، زینب معرفہ کی مثال ہے، ابراہیم عجمہ کی مثال ہے، مساجد جمع کی مثال ہے، اور مادی کرب ترکیب کی مثال ہے، اور عمران الف نون زائدتان کی مثال ہے، اور احمد وزن فعل کی مثال ہے. اب آپ کہیں گے کیا ایک ایک سبب پائے جانے سے غیر منصرف ہو رہا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. عمر کے اندر عدل بھی ہے اور معرفہ بھی ہے. احمر کے اندر وصف کے ساتھ ساتھ وزن فعل بھی ہے. طلحہ کے اندر تانیث کے ساتھ ساتھ معرفہ بھی ہے. زینب میں معرفہ کے ساتھ ساتھ تانیث بھی ہے. ابراہیم میں عجمہ کے ساتھ معرفہ ہے. مساجد جو ہے وہ یہ ایک سبب ہے جو 2 کے قائم مقام ہوتا ہے. مادی کرب جو ہے وہ ترکیب کے ساتھ ساتھ معرفہ بھی ہے. اور عمران یہ الف نون زائدتان کے ساتھ ساتھ معرفہ ہے، اور احمد وزن فعل کے ساتھ معرفہ ہے. اب میں مختصراً آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ 9 اسباب کیا ہیں، پھر تفصیل سے ان کو آگے انشاءاللہ کافیہ میں ہی سمجھیں گے. تو عدل جو ہے وہ، عدل تو ہم نے آج کے سبق میں ہی دیکھ لیا، تو عدل کا ترجمہ تو یہیں آ جائے گا. چلے پھر ترجمہ پورا کر لیتے ہیں کہ حکم ہو، غیر منصرف کا حکم کیا ہے، کیا مطلب. یعنی طالب علم اگر بغیر میری تشریح جو میں نے کی تھی وہ نہ سنے اور صرف یہ عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر لے تو بے اختیار سوال کرے گا کہ ٹھیک ہے کہ یہ 9 اسباب ہیں، ان میں سے کوئی سے بھی 2 سبب کسی لفظ میں پائے جائیں گے تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا. اس کا نام ہم نے غیر منصرف رکھ دیا. کرے کیا اس لفظ کا؟ اب جس کو آپ نے غیر منصرف کہہ دیا، مثلا عمر کو آپ نے غیر منصرف کہہ دیا، تو اب کیا کریں اس کا؟ تو اس کو کہتے ہیں حکم. اس کا حکم یہ کہ اب اس پر نہ کسرہ آئے گا، کسرہ نہیں آئے گا، حالت جری میں بھی زبر آئے گا، ولا تنوین، اور اس پر تنوین بھی نہیں آئے گی. 2 زبر 2 زیر 2 پیش اس پر نہیں آئیں گے. وَيَجُوزُ الصَّرْفُ، غیر منصرف کا منصرف کر دینا جائز ہے. صرف کا مطلب ہے اس کو منصرف کر دینا. غیر منصرف کو منصرف کر دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا کہ پھر اس پر گویا تنوین بھی آ سکے گی، زیر بھی آ سکے گا، یہ مطلب ہے. تو اس کا منصرف کر دینا جائز ہے 2 وجہ سے. ضرورت ہی، ضرورت پڑنے پر بھی آپ اس کو منصرف کر سکتے ہیں. کیا مطلب طالب علم بولے گا یہ ٹھیک ہے جب ضرورت پڑے گی ہم غیر منصرف کو منصرف کر دیں گے تو پھر فائدہ کیا؟ بات یہ ہے کہ ضرورت کس کو پڑے گی؟ آپ کو نہیں پڑے گی کہ بھائی ضرورت پڑ گئی اور آمدنی کم ہو رہی تھی لہٰذا ہم نے غیر منصرف کو منصرف کر دیا. تو ایسا نہیں ہے. ضرورت سے مراد یہاں پر شعر کی ضرورت. شعر میں وزن اور قافیہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. تو وزن شعر میں یہ ہوتا ہے کہ عربی علم عروض کی روشنی میں اسباب، اوتاد اور فواصل سے
مل کر جو ہے وہ ارکان بنتے ہیں اور ارکان کے مطابق جو ہے وہ شعر کو لکھا جاتا ہے۔ تو اب اگر ان ارکان کے مطابق کوئی لفظ لانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں تو اب تنوین اگر ہٹاتے ہیں مثال کے طور پر تو وہ وزن اس کا خراب ہو رہا ہوتا ہے شعر کا، تو اس خرابی سے بچنے کے لیے تنوین لگانا درست ہے۔ اور اسی طرح قافیے کی روح سے اگر زیر لگانا ضروری ہو اور وہ لفظ غیر منصرف ہو تو قافیے کی ضرورت کی وجہ سے ہم زیر لگا دیں گے، اس کو کہتے ہیں للضرورتی۔ اول التناسبی، یا پھر آگے پیچھے والے الفاظ کی مناسبت سے جو ہے وہ غیر منصرف کو منصرف کر دیا جاتا ہے۔ اب جیسے غیر منصرف ایک لفظ ہے اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ آ گیا جو کہ منصرف تھا اور اس کے اوپر تنوین آ رہی تھی، اب ایک لفظ پہ تنوین نہ پڑھیں دوسرے پہ تنوین پڑھیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، تو اس یہاں پر پھر مناسبت کی وجہ سے کتنے نا پڑوسیوں کا خیال کرنے کے لیے ہمیں اپنی بعض قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ ہمارا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ ہم زور زور سے جو ہے نا وہ نظمیں سنیں، نعتیں سنیں، لیکن پڑوس میں جو لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ سو رہے ہوں گے یا وہاں کوئی پریشان ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، وہ پریشان ہو جائیں گے، تو ان کی رعایت کی وجہ سے ہمیں اپنی قربانیاں دینی پڑتی ہے اپنی خواہشات کی۔ تو ہمیں یعنی غیر منصرف کو چاہیے تو تھا کہ اس کے اوپر تنوین نہ آتی، لیکن پڑوسیوں کی رعایت کی وجہ سے یہاں پر تنوین لگا دیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے قرآن کریم سے مثال دی ہے، سورۃ دہر کے الفاظ ہیں سلاسل و اغلالا۔ اب سلاسل و اغلالا کو ہم مناسبت کی وجہ سے سلاسل و اغلالا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سلاسل غیر منصرف ہے، اغلالا منصرف ہے، اغلالا کی مناسبت کی وجہ سے سلاسل کو سلاسلن پڑھ سکتے ہیں۔ وما یقوم مقامہما، اب آتے ہیں اس سبب کی طرف جو دو کے قائم مقام ہے، تو وہ سبب جو دو کے قائم مقام ہے وہ دو چیزیں ہیں، الجمع جمع اور الف التانیث تانیث کے دو الف۔ اب میں ان کی تشریح بھی کر دیتا ہوں، ترجمہ ہم اس سے کر دیتے تاکہ ہم عدل کو پہلے لے لیں عبارت کے ذریعے سے۔ فالعدل، عدل کیا چیز ہے؟ خروجہ عن صیغتہ الاصلیہ، لفظ کا اپنے اصلی وزن سے نکل جانا۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے اعراض کرنا۔ اب کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ کا اپنے اصلی وزن کو چھوڑنا واقعتاً ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تحقیقاً، اور کبھی ایسا ہے کہ واقعتاً تو ایسا نہیں ہے لیکن فرض کر لیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تقدیراً۔ تحقیقاً کی مثال انہوں نے دی ہے ثلاث اور مثلث۔ ثلاث کا مطلب ہے تین تین، اب تین کو عربی میں ثلاثہ کہتے ہیں، تو اگر دو مرتبہ تین کہنا ہو تو ہم کہیں گے ثلاثتن ثلاثتن، لیکن ہم نے ثلاثتن ثلاثتن جو کہ اصل وزن ہے اس سے اعراض کر کے، اس سے عدل کر کے ہم نے ثلاث کہہ دیا، تو ثلاث نے گویا اپنے اصلی وزن سے یہ نکل گیا، تو اب یہ ہو گیا اس کے اندر عدل پایا جا رہا ہے۔ ٹھیک، عدل مراد یہاں پہ انصاف نہیں ہے، عدل سے مراد یہاں پر اپنے اصلی وزن سے نکل جانا ہے۔ اسی طرح مثلث کا ترجمہ بھی ہوتا ہے تین تین، تو اب یہ بھی ثلاثتن ثلاثتن سے عدل ہے، معدول ہے۔ اور اگلی انہوں نے مثال دی اخر، اخر اس میں تفضیل ہے، اخرا کی جمع ہے اور اخرا تانیث ہے آخرو کی، آخرو آخرانی آخرون اواخرو، اخرا اخریانی اخریاتن اخرو، تو یہ اخرو جو ہے جمع مؤنث کا صیغہ ہے اس میں تفضیل کا۔ اس میں تفضیل کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس کے بعد من لگایا جائے یا اس پر الف لام لگایا جائے یا پھر یہ مضاف ہو، لیکن اخر کا مطلب ہے دیگر چیزیں، اخر دیگر چیزیں، یہ جو ہے نہ اس کے بعد من آتا ہے نہ اس پر الف لام آتا ہے نہ یہ مضاف ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ گویا اپنے اصلی وزن سے یعنی اخر من سے یا الاخر سے یہ اعراض کر کے عدل کر کے اخر ہو گیا۔ اور اسی طرح اگلا لفظ ہے جمعو، جمعو جو ہے یہ جمعاؤ کی جمع ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جمعاؤ کی جمع جو ہے وہ یا تو فعلن کے وزن پر آنی چاہیے یا پھر فعالہ اور فعلاوات کے وزن پر آنی چاہیے، جیسے صحراؤ کی جمع صحارا اور صحراوات، تو جمعاؤ کی جمع جمعن ہونی چاہیے تھی یا پھر جماعہ اور جماعات ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے بلکہ یہ جمعو ہے، تو ہم کہیں گے یہ جمعن سے عدل کر کے جمعن سے معدول ہو کر یہ جمعو کا وزن بن گیا، لہذا یہ اس کے اندر ایک سبب عدل کا پایا جا رہا ہے۔ تو یہ تحقیقی عدل تحقیقی کی چار مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ اب یہاں یہ یاد رکھیں کہ ثلاث اور مثلث جو ہے یہ عربی میں ایک عدد ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اس کو عربی میں جب ہم کو کہنا ہوتا ہے ایک تو ہم کہتے ہیں واحد، لیکن جب ہم کو کہنا ہو ایک ایک تو ہم کہیں گے احاد یا پھر موحد یا موحد، اللہ علم۔ اب یہ مجھے نہیں یاد ہے کہ یہ موحد ہے یا موحد ہے۔ اور اسی طرح جب ہم کو دو کہنا ہو تو ہم کہتے ہیں اسنان، لیکن جب ہم کو کہنا ہو دو دو تو ہم کہیں گے ثناء یا پھر مثنا۔ اسی طرح تین تین کے لیے ثلاث یا پھر مثلث، چار چار کہنے کے لیے رباع یا مربع، پانچ پانچ کہنے کے لیے خماس یا مخمس، چھ چھ کہنے کے لیے سداس یا مسدس، سات سات کہنے کے لیے سباع یا مسبع، آٹھ آٹھ کہنے کے لیے عشار یا معشر، نو نو کہنے کے لیے تسع یا متسع، اور دس دس کہنے کے لیے عشار یا معشر۔ تو یہ آپ اس کو یاد کر لیں، یہ آپ کو بڑی کام آئے گی یہ چیز۔ قرآن کریم میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا مثنا و ثلاث و رباع، دو دو تین تین چار چار، وہاں ترجمہ اس کا یوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اخرو کا مطلب ہے دیگر چیزیں، اور جمعو کا مطلب ہے سب کے سب، جیسے تاکید کے لیے آتا ہے نا جمیع، اجمع، اجمعون، اجمعین، تو اسی طرح اس مؤنث کے لیے جمع اور جمع مؤنث کے لیے جمعو آتا ہے۔ جمعو اس کا ترجمہ اگر اونٹنی ہو تو اس کی جمع ہے جمعن،
اب یہ غیر منصرف نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے اصلی وزن پر ہے، لیکن جب یہ جمعاؤ تاکید کے لیے آتا ہے، مؤنث کی تاکید کے لیے سب کے معنی میں، تو اس کی جمع جمعو آتی ہے۔ اب یہ چونکہ جمعن سے معدول ہے لہذا یہ غیر منصرف ہے۔ عدل تقدیری کی مثال انہوں نے دی عمر۔ تقدیری کا کیا مطلب ہے؟ تقدیر کا مطلب ہے فرض کر لینا۔ اصل میں ہوا یہ کہ کچھ الفاظ ایسے رہ گئے کلام عرب میں جو تھے تو غیر منصرف، یعنی ان پر تنوین نہیں آتی تھی، کسرہ نہیں آتا تھا۔ جب ان میں 9 اسباب میں سے غور کیا تو صرف معرفہ پایا جا رہا ہے اور کوئی سبب نہیں پایا جا رہا تھا۔ تو اب یہاں پر نحویوں نے تھوڑی سی جگاڑ لگائی اور یہ کہا کہ ہم یہاں فرض کر لیتے ہیں کہ یہ اصل میں عمر جو ہے وہ عامر تھا اور عامر سے اعراض کر کے یہ عمر ہو گیا۔ یہاں پر انہیں اس اعراض کرنے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، نحوی دلیل، تو اس دلیل کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا نام انہوں نے رکھا عدل تقدیری۔ عدل تقدیری کی دوسری مثال ہے باب قطام۔ باب قطام سے مراد قطام ٹائپ کے تمام الفاظ۔ اب قطام ٹائپ کے الفاظ سے کیا مراد ہے کہ تمام وہ الفاظ جو فعال کے وزن پر ہوں، کسی کا نام ہو اور کسی مؤنث کا نام ہو، یعنی کسی خاتون کا نام ہو اور ان کے آخر میں را نہ ہو، تو اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہوں گے ان میں اختلاف ہے کہ ان کو غیر منصرف پڑھیں یا مبنی پڑھیں۔ اب قبیلہ تمیم کے نزدیک اسے غیر منصرف کے طور پہ پڑھتے ہیں، حالت رفعی میں قطامو، حالت نصبی اور جری میں قطامہ، اور جو حجاز والے ہیں وہ اسے مبنی پڑھتے ہیں۔ اب مبنی پڑھ کر وہ اسے پھر قطامی کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ باب قطامہ جو ہے یہ عدل کی مثال ہے قبیلہ تمیم کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھی عدل کی تعریف۔ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ عدل کے 4 اوزان ہیں، ویسے تو 6 اوزان بتائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اگر اس کو نحوی کتابوں کے نحو کے اندر اور عبارت کے اندر اپلائی کرنے کے اعتبار سے ذہن نشین کرنا ہے تو آپ کو صرف 4 اوزان یاد کرنے ہیں، فعال، مفعل، فعل اور فعل۔ یہ 4 اوزان آپ یاد کر لیں۔ ان میں سے 3 کی تو مثالیں بھی دی ہیں۔ فعال کی مثال ہے ثلاث، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا احاد، ثنا، رباع، خماس، سداس، سباع، ثمان، تساع اور عشار۔ اور مفعل کی مثال بھی یہی سارے الفاظ بنیں گے، موحد، مثنا، مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مسبع، مسمن، متسع، مشعر۔ یہ مفعل کے وزن کی مثالیں بن جائیں گی۔ اور فعل کے وزن پر آپ اسم تفضیل کا جمع مؤنث کا صیغہ لے لیں، اور فعلاء کے وزن کی جتنی بھی جمع فعل کے وزن پر ہو وہ سب، اور عمر اور ظفر، یہ 2 اور اس ٹائپ کا کوئی اور بھی نام اگر آپ کے سامنے آ جائے تو یہ فعل کی مثالیں ہیں ساری۔ اور فعل کی مثال ہے سحر، اور سحر کا مطلب ویسے تو سحر کہتے ہیں صبح کو، یہاں پر سحر سے مراد معین دن کا صبح سے کچھ پہلے کا وقت ہے تو اس کو سحر کہتے ہیں، سحرو، سحرا۔ اگر صرف صبح کے معنی میں ہو تو ہم کہیں گے سحرن، 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 پھر اس صورت میں یہ معرب ہو جائے گا۔ تو یہ تو 4 اوزان آپ نے یاد کر لیے، 2 ویسے ہی سمجھ لیں، ایک تو یہی باب قطام والا فعال کے وزن کا لفظ جو کہ صرف قبیلہ تمیم کے نزدیک غیر منصرف ہے جبکہ اہل حجاز کے نزدیک یہ مبنی بر کسرہ ہے۔ اسی طرح چھٹا وزن ہے فعلی، اور اس کی مثال ہے امسی۔ امسی بھی اہل حجاز کے نزدیک مبنی بر کسرہ ہے اور یہ قبیلہ تمیم کے نزدیک غیر منصرف ہے، امسو حالت رفعی میں اور امسا حالت نصبی اور جری میں۔ تو چونکہ متفق علیہ جو ہے وہ 6 اوزان ہیں، اور ان میں سے بھی فعل کی مثال تو ہمارے سامنے آئی سحر، اس کے علاوہ فعل کی مثالیں بھی طے شدہ ہیں، البتہ اس میں تفضیل کا جو اخر والا وزن ہے اور فعلاء کے وزن کی جو جمع ہے فعل، یہ بے شمار الفاظ بنیں گے، اور فعال اور مفعل کے وزن پر میں نے آپ کو مثالیں بتا دی ثلاث اور مثلث کے قبیلے کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ عدل آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ گیا، اور آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کلام عرب میں وہ الفاظ جن میں عدل پایا جاتا ہے وہ بہت کم ہیں، جیسے انسانوں میں جن کے اندر عدل اور انصاف پایا جاتا ہے وہ کم ہوتے ہیں، اور جہاں انصاف نہیں پایا جاتا ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، اسی طرح کلام عرب میں بھی کم الفاظ میں عدل پایا جاتا ہے۔ تو عدل تو ہو گیا، اب 9 اسباب میں سے ایک ایک کر کے باقی سب کو بھی لے لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ یہ مختصراً سمجھا دیتا ہوں، پھر تفصیلات انشاءاللہ وصف کی تفصیل وصف میں آئے گی، تانیث کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ تو وصف سے مراد جیسے کسی بھی چیز کا جو صفت ہوتی ہے، کوئی رنگ ہوتا ہے کالا، پیلا، سفید، سخت ہونا، موٹا ہونا، پتلا ہونا، اچھا ہونا، برا ہونا، لمبا ہونا، حاضر ہونا، غائب ہونا، تو یہ جتنے بھی اوصاف ہوتے ہیں آپ اس میں لے لیں، اس میں فاعل کا وزن ہے، اس میں مفعول کا وزن ہے، صفت مشبہ کا وزن ہے، اس میں تفضیل ہے، یہ سب وصف کے تحت آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وصف کی تفصیلات جب ہم پڑھیں گے تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول اس کے تحت پھر نہیں آتے۔ اب جیسے عابد اگر کسی کا نام رکھ دے تو وہ غیر منصرف نہیں بنے گا، کیوں نہیں بنے گا وہ پھر ہم تفصیل کے ساتھ وصف کے تحت پڑھیں گے۔ یہاں بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ اس میں تفضیل کا جو وزن ہے نا، پہلا صیغہ افعلوا، یہ وصف کے تحت لازمی طور پر آتا ہے۔ تیسری چیز ہے تانیث۔ تانیث سے مراد، پھر تانیث کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، 2 تا اور 2 الف والی ہم نے علامتیں یاد کی ہوئی ہیں۔ تو جس لفظ کے آخر میں گول تا ہو وہ بھی تانیث ہے، جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو جیسے بشرا، جس کے آخر میں الف ممدودہ ہو جیسے حمراء، اور تانیث تائے مقدرہ والی
تانیس جس میں کچھ الفاظ کلام عرب میں ایسے ہیں کہ جو مؤنث ہیں حالانکہ ان کے آخر میں نہ تا ہے نہ الف ہے، جیسے ارض زمین، دار گھر، تو تانیس سے مراد یہ سارے الفاظ جو مؤنث ہوتے ہیں۔ تو مذکر مؤنث اگر آپ نے سمجھا ہوا ہے تو تانیس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ معرفہ سے مراد، معرفہ کی تو 7 قسمیں ہیں، اب یہاں پر 7 قسموں میں سے صرف علم مراد ہے، کیوں؟ کیونکہ باقی قسمیں ہو ہی نہیں سکتی مراد۔ کیسے؟ کیونکہ ایک اس کے اندر ہے ضمیر، ضمیریں مبنی ہوتی ہیں، ایک ہے اس میں اشارہ، وہ بھی مبنی ہوتے ہیں، اس میں موصول معرفہ کی ایک قسم ہے وہ بھی مبنی ہے، اس میں معرفہ کی ایک قسم ہے معرف باللام، تو جس لفظ پر الف لام آ جائے وہ ویسے ہی منصرف ہو جاتا ہے، یعنی غیر منصرف پر جب الف لام آ جائے تو وہ منصرف ہو جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تو لہذا معرفہ بالف لام والی جو قسم ہے جیسے الرجل، تو یہ بھی اس میں ہم نہیں لا سکتے غیر منصرف کے اسباب میں سے۔ اور آخری قسم ہے معرفہ باضافت، کسی معرفہ کی طرف لفظ جب اگر مضاف ہو جائے تو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، یہ معرفہ کی 7ویں قسم ہے۔ اور مضاف لفظ بھی غیر منصرف سے منصرف ہو جاتا ہے، غیر منصرف پر جب الف لام آ جائے تو وہ منصرف کے حکم میں ہو جاتا ہے، اور جب وہ مضاف ہو جائے تو وہ منصرف کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ الف لام لگنے سے بھی تنوین نہیں آتی اور مضاف پر بھی تنوین نہیں آتی، لہذا ان صورتوں میں تنوین تو نہیں آئے گی، کسرہ البتہ آ سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہم مساجد ہے یہ غیر منصرف ہے، اگر ہم کہیں المساجد تو اس صورت میں المساجد مجرور ہونے کی صورت میں المساجدی ہو جائے گا، المساجدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح مضاف ہونے کی صورت میں مساجدہم ہوگا، مساجدہم نہیں ہوگا، یہ مجرور ہونے کی صورت میں، کیونکہ یہ مضاف ہو گیا، مضاف ہونے کی صورت میں غیر منصرف منصرف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ معرفہ سے مراد یہاں پر صرف علم ہے، آپ چاہیں تو یہاں علم کہیں، یعنی غیر منصرف کے 2 سبب جب بھی آپ کو بتانے ہوں اور وہ کسی کا نام ہو تو آپ کہیں اس میں ایک سبب تو علم ہے اور دوسرا سبب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ زیادہ تر غیر منصرف وہ ہیں جو علم ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا سبب ہے عجمہ۔ عجمہ سے مراد وہ لفظ جو کلام عرب کا نہیں ہے، باہر سے آئے، جیسے ابراہیم نام اگر کسی کا ہو تو ایک سبب تو علم ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ ابراہیم جو ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، باہر سے آیا ہے، کہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان سے آیا ہے، لہذا یہ عجمہ ہے۔ جمع سے مراد واحد، تثنیہ اور جمع 3 قسمیں ہوتی ہیں لفظ کی عدد کے اعتبار سے، جیسے کتاب واحد ہے، کتابانی تثنیہ ہے، اور کتب اس کی جمع ہے۔ اب جمع جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، جمع منتہی الجموع اور جمع غیر منتہی الجموع۔ جمع منتہی الجموع کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمع جس کی مزید کوئی جمع نہ آ سکتی ہو، اس کے 2 ہی وزن ہیں، فعالل اور فعالیل۔ فعالیل سے مراد تمام وہ الفاظ ہیں جن میں حروف کی ترتیب اس طرح ہو کہ فا کے اوپر زبر ہے تو اس کے پہلے حرف پر زبر ہو، دوسرے حرف پر زبر ہو، تیسرا حرف الف ہو، چوتھے حرف کے نیچے زیر ہو، 5واں حرف پھر وہ عامل کے اعتبار سے پیش یا زبر ہوگا اس پر، جیسے مساجد۔ اور دوسرا وزن ہے فعالیل، جیسے مصابیح، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بھی الف ہونا ضروری ہے اور یا ہونا ضروری ہے، باقی حروف تو بدل سکتے ہیں لیکن ان کی حرکتیں یہی والی رہیں گی۔ تو یہ جمع منتہی الجموع کے ٹوٹل یہی 2 وزن ہیں، ٹھیک ہے۔ جمع سے مراد جمع منتہی الجموع ہے۔ ترکیب سے مراد یہ ہے کہ 2 لفظوں کو ملا دیا جائے اور ان کسی کا نام رکھ دیا جائے، جیسے میرا نام ہے محمد اسامہ سرسری، تو اب یہ ترکیب ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں انہوں نے مثال دی مادی کرب، اب مادی ایک لفظ تھا، کرب قریب ایک لفظ تھا، ان دونوں کو ملا کر بنایا مادی قریب، تو یہ اب کسی کا نام رکھ دیا، تو اب اس کو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر ایک تو علم ہے اور دوسرا ترکیب ہے۔ اور الف نون زائدتان کا مطلب یہ کہ کسی لفظ کے آخر میں الف اور نون ہو اور یہ حروف اصلیہ میں سے نہ ہو، تو اس صورت میں یہ الف نون زائدتان ہو جائے گا۔ جیسے اس کی مثالیں عمران، اس میں حروف اصلیہ عین میم اور را ہیں، الف اور نون زائد ہیں۔ وزن فعل، وزن فعل سے مراد یہ کہ وہ لفظ فعل کے وزن پر ہو اور وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، وہ اسماء میں نہ پایا جاتا ہو، جیسے افعلوا کا جو اس میں تفضیل کا وزن ہے یہ فعل مضارع کا واحد متکلم کا وزن تھا، اس میں تفضیل نے اس کو اختیار کیا، یہ وزن فعل کے ساتھ خاص تھا، اسم کے اندر آتے ہی اب اس میں ایک خاصیت آ گئی، اب اس کو ہم نے کہا اس کے اندر ایک تو سبب وزن فعل ہے اور دوسرا سبب اگر یہ کسی کا نام ہو تو علم ہے، اور اگر علم نہ ہو تو پھر اس میں تفضیل وصف کے حکم میں ہوتا ہے، پھر یہ وصف ہے۔ مثلا اکبر، اکبر کا مطلب اگر ہم لے سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اکبر اس میں تفضیل ہے، اس کے اندر ایک سبب وزن فعل ہے اور دوسرا سبب وصف ہے۔ اور اگر اکبر کسی کا نام ہو اکبر بھائی، تو اکبر اس صورت میں علم اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف کہلائے گا۔ تو یہ آج کے سبب تھوڑا سا لمبا ہو گیا، لیکن اس کے اندر ہم نے غیر منصرف کو مکمل طور پر سمجھ بھی لیا ہے، اور اب ہمیں انشاءاللہ اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ان 9 اسباب میں سے ایک ایک کو ہم آگے چل کر اور تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے، اور اس میں ہم نے 9 میں سے پہلا سبب عدل تو اچھی طرح سمجھ لیا۔ جو 2 سبب ایک سبب کے قائم مقام ہے ان میں سے ایک ہے جمع، جمع منتہی الجموع، یعنی فعالل اور فعالیل کے وزن پر پورے کلام عرب میں جو بھی لفظوں کا نام آپ آنکھ بند کر کے اس کو غیر منصرف کہہ دیں، کیونکہ اس کے لیے مزید کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ الف التانیث سے مراد تانیث کے 2 الف، ایک الف ممدودہ ایک الف مقصورہ، جس لفظ کے آخر میں الف ممدودہ ہو یا الف مقصورہ ہو اور وہ حروف اصلیہ میں سے نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تانیث کا ہے اور لہذا وہ پھر غیر منصرف ہو جائے گا۔ اور یہ ایک سبب ایسا ہے کہ پھر اس کے بعد کسی اور سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ لفظ جیسے بشرا اور حمراؤ، تو یہ آنکھ بند کر کے آپ ان کو غیر منصرف کہہ دیں، جیسے رحماء، اشداء قرآن کریم کے اندر آتے ہیں، یہ اگرچہ جمع ہیں، ان کے آخر میں الف ممدودہ ہے جو کہ حروف اصلیہ سے زائد ہونے کی وجہ سے تانیث کا بن گیا اور اس نے ان کو غیر منصرف کر دیا، ان کے غیر منصرف ہونے کے لیے مزید کسی سبب کی ضرورت نہیں پڑی۔